عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں خود ہی وہ امام ہوتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے نماز فجر پڑھائی اور نماز فجر پڑھانے کے بعد آپ کی عادت تھی کہ آپ نہ ساری مسجد کو دیکھتے تھے کہ کون کون لوگ موجود ہیں اور کون موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت ہی نیک انسان جن کا نام تھا سلیمان ابن ابی حثمہ، سلیمان ابن ابی حثمہ، کہ وہ فجر کی نماز میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو روٹین ہے نا، روٹین میں جو کبھی آئے کبھی نہ آئے، یا مستقل ہی نماز فجر ہماری جو ہے اکثر لوگوں کی وہ بستر پاری ہوتی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی نہیں ہے، اور وہ آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ پیچھے رہے، سلیمان ابن ابی حثمہ۔ تو بہرحال نماز کے بعد وہ بازار جا رہے تھے تو رستے میں ان کا گھر آتا ہے، تو انہوں نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی ماں، انہوں نے دروازہ کھولا۔ ان سے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، خیریت ہے کہ آج ہم نے سلیمان کو فجر کی نماز میں نہیں دیکھا۔ سلیمان ابن ابی حثمہ وہ فجر کی نماز میں موجود نہیں تھے۔ تو ان کی ماں نے جواب دیا کہ انہ بات یصلی، کہ وہ ساری رات قیام کرتے رہے، ساری رات قیام میں گزاری، تہجد میں گزاری۔ جب فجر کے قریب وقت ہوا فغلبتہ عیناہ، تو اس کو نیند آ گئی، اس کی آنکھ لگ گئی، تو اس وجہ سے وہ نماز فجر میں نہیں پہنچ سکے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لَأَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً، فرماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز باجماعت پڑھ لوں، مجھے یہ چیز زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں ساری رات قیام میں گزار دوں اور فجر میری رہ جائے، کہ ساری رات قیام میں گزار دوں اور فجر میری رہ جائے۔ مجھے کیا پسند ہے کہ میں ساری رات بے شک سویا رہوں، ساری رات سویا رہوں، لیکن فجر کی نماز میں میں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اب اس جو ہے وہ اثر کو یا ان کی اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں ملاحظہ کرنے والی، بہت ساری چیزیں ہیں غور و فکر کرنے والی۔ نمبر ایک کہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں سارے لوگ موجود ہیں، ایک شخص موجود نہیں ہے، سارے لوگ موجود ہیں، صرف ایک شخص موجود نہیں ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ فجر کی نماز میں مثلا یہاں پہ ابھی جتنے لوگ موجود ہیں، ابھی مزید آئیں گے، مزید جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کون کون فجر کی نماز میں موجود تھا۔ اگر یہ حاضری لگنی شروع ہو جائے، حاضری لگنی شروع ہو جائے، اللہ کے ہاں جو حاضری لگتی ہے، اگر دنیا میں حاضری کو لگانے والا موجود ہو اور ان کے نام لیے جائیں تو دیکھیں ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کس کس کا نام آئے گا جو فجر کی نماز میں موجود نہیں تھا۔ نمبر دو، دوسری بات یہ کہ جو پیچھے رہے ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے، وہ کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے، ایک دن صرف پیچھے رہ گئے نماز سے، تو انہوں نے فوری طور پہ ان کا جا کے پوچھا، کیونکہ ان کی عادت نہیں تھی، یہ نہیں ہے کہ کبھی آ گئے اور کبھی نہیں آئے، ان کی عادت نہیں تھی، ان کی عادت تھی کہ وہ لازمی پہنچتے تھے، اور اگر نہیں پہنچے تو اس کا کوئی عذر ہوگا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ خیریت ہے کہ وہ فجر کی نماز میں موجود
نہیں تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ چیز کہ انہوں نے ان کی نماز کیوں رہی، فجر کی نماز ان کی کیوں رہی؟ اس لیے رہی کہ وہ ساری رات انہوں نے قیام میں گزارا تھا۔ لیکن ہم دیکھیں کہ اگر کوئی شخص، یہ قیام جو ہے یہ اللہ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری ہے، اگر کوئی شخص پوری رات اللہ کی فرما برداری میں گزارے اور پھر فجر کی نماز میں نہ پہنچے تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ایک انسان پوری رات ویسے ہی گزار دے، فضول ہی گزار دے، یا اس سے بڑھ کر پوری رات وہ اللہ کی نافرمانی میں گزارے، اپنے نیٹ پہ فلمیں دیکھتا رہے، گپیں ہانکتا رہے، چغلیاں کرتا رہے، فضول جاگتا رہے، وہ شخص بھی، یا کوئی ویسے سویا ہی رہے، ساری رات وہ سویا ہے اور فجر کی نماز میں نہیں پہنچا، تو اس کا کیا حال ہے؟ یہ اس شخص کے بارے میں فرمایا جنہوں نے ساری رات قیام میں گزاری۔ تو ہمیں یہاں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو لوگ ساری رات جلسوں میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ جلسے جو ہے یہ قیام کے برابر ہو سکتے ہیں، ساری رات جلسے رکھتے اور فجر کی نماز میں سو جاتے ہیں، تو وہ بھی اس پہ غور کریں کہ فجر کی نماز زیادہ اہم ہے یا رات کے جلسے زیادہ اہم ہے۔ تو یہ تو اللہ کی فرما برداری میں انہوں نے گزاری ساری رات، اور رات پھر وہ جو ہے وہ غلطی سے، یعنی کہ ان کا اپنا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، ایک انسانی کمزوری ہے کہ وہ نہیں اٹھ سکے، انسان ہے، سو گیا تو سو گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انسان کو چاہیے کہ اگر کوئی نہیں اٹھ سکتا نا، اس کو چاہیے وہ ساری رات قیام میں نہ گزارے، یعنی جو شخص فجر کی نماز میں نہیں اٹھ سکتا وہ ساری رات قیام میں نہ گزارے، بجائے اس کے کہ وہ ساری رات جاگ کے گزارے۔ تو اب تو یہ ان کے پاس یہ سہولتیں موجود نہیں تھی کہ کوئی الارم لگا سکتا، اب تو اتنی سہولتیں موجود ہیں، آپ اگر چاہیں اپنے موبائل پہ، اپنی گھڑی پہ، یا جس پہ بھی الارم لگانا چاہیں، وہ 5 منٹ کے بعد آپ کو جگاتی رہے، 5 منٹ بعد۔ اور ہمارے پاس گھڑیاں بھی موجود ہیں، ہمیں پورا پتہ ہے کہ نماز فجر کتنے بجے ہوگی۔ اس وقت تو یہ ٹائم کا ہی نہیں پتہ ہوتا تھا، کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں تھا نماز فجر کب ہونی ہے، لیکن یہ اندازہ ہوتا تھا، لوگ دیکھتے تھے آسمان کو، اب لوگ سنتے تھے اذان کو، یعنی کہ فجر کی نماز کے لیے وہی حاضر ہو سکتا ہے جو فجر کی نماز کے اذان کے وقت جاگتا۔ اب اندازہ کریں کہ وہ لوگ کیسے راتوں کو جاگتے تھے، جو فجر کی نماز پڑھتے تھے وہ فجر کے لیے کیسے جاگتے تھے، جبکہ کوئی الارم موجود نہیں تھا، کوئی گھڑی موجود نہیں تھی، کوئی لائٹ موجود نہیں تھی، کوئی جگانے والا، اس کے باوجود وہ فجر کی نماز کے لیے باقاعدہ ٹائم سے اٹھتے اور مسجد میں موجود ہوتے، اور ساری کی ساری جو ہے وہ سارے کے سارے مسلمان مسجد میں موجود ہوتے تھے۔ اور یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں ساری رات قیام میں گزاروں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں فجر جماعت کے ساتھ پڑھوں۔ یہ کیوں فرمایا؟ اصل میں اس کے پیچھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، کہ جس شخص نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی تو گویا کہ اس نے آدھی رات قیام میں گزار دی، آدھی رات قیام میں گزار دی، اس کو آدھی رات کے قیام کا اجر ملے گا۔ ومن صلی صبح فی جماعت، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، فکأنما صلی اللیل کلہ، تو اس کو ساری رات کے قیام کا اجر ملے گا، ساری رات کے قیام کا اجر ملے گا۔ تو اس لیے جو دونوں کام کر سکتا ہے نا، کہ مثلا کیا کہ وہ قیام اللیل بھی کر سکتا ہے اور فجر اور عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے تو دگنا اجر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان دونوں سے ایک کام کر سکتا ہے
کہ یا تو وہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے یا وہ فجر کی نماز باجماعت پڑھ سکتا ہے، تو اس کو کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ فجر کی نماز کو۔ اور یہ جو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نماز کے بعد نوٹس لیا، نماز کے بعد نوٹس لیا کہ فلاں شخص موجود نہیں ہے۔ یہ انہوں نے نوٹس کیوں لیا؟ یہ انہوں نے نوٹس کیوں لیا؟ یہ بھی اس لیے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر پڑھاتی۔ ایک دفعہ کا ذکر صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے نماز فجر پڑھائی اور پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا الشاہد الفلان، فلاں شخص موجود ہے؟ تو کہتے جی وہ موجود نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا فلاں ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جن پہ آپ کو شک تھا کہ یہ منافق ہے۔ یہ کون لوگ تھے جن پہ آپ کو شک تھا یا اللہ نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ منافق ہے؟ اس لیے آپ نے ان کا نام لے لے کے پوچھا کہ فلاں فلاں نماز میں موجود ہے، فلاں نماز میں موجود ہے، تو وہ کہنے لگے جی وہ بھی موجود نہیں ہے، وہ بھی موجود نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ منافقوں پر یہ دو نمازیں سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ عشاء اور فجر، عشاء اور فجر۔ یعنی کہ منافق جو ہے وہ سارے کام کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن نماز فجر اور عشاء کے لیے وہی آتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان اتر چکا ہے۔ جس کے اندر ایمان نہیں نہ اترا، نفاق ہے، تو وہ اتنی بھاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، اللہ کے اس نور تک وہ نہیں پہنچ سکتا کہ وہ نماز فجر میں حاضر ہو۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے کتنی غور و فکر کا مقام ہے کہ دیکھیں رمضان المبارک جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم نماز فجر ذبح کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کو قربان کرتے ہیں، پہلا کام ہمارا یہ ہوتا ہے نماز فجر ہماری جاتے ہیں۔ اور اب اس کے بعد اتنا کچھ سننے کے بعد کوئی گنجائش موجود ہے کہ ایک انسان فجر کی نماز میں موجود نہ ہو؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں یہ فرمایا، آپ کو جب یہ پوچھا نا فلاں فلاں ہے، اور انہوں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کہ منافقوں پر سب سے باری نماز ہے، سب سے باری نماز جو ہے یہ عشاء اور فجر کی ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ سب سے باری نماز یہ ہے، سب سے باری نماز، پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان نمازوں کا یعنی عشاء اور فجر ان نمازوں کا کتنا اجر ہے، لَأَتَوْهُمَا، تو وہ ضرور آئیں، وَلَوْ حَبْوًا، چاہے وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کے آئے۔ یعنی ایک انسان ہے، اس کی ٹانگوں کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ چل کے مسجد میں آئے، اور اس کو کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، تو وہ کس طرح آ سکتا ہے؟ جس طرح بچہ کرالنگ نہیں کرتا، جسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں ریڑنا، وہ جیسے بچے چلنے سے پہلے کرالنگ کرتے ہیں اور وہ گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، گھٹنوں کے بل وہی چلتا ہے نا جس کو ٹانگوں پہ نہیں چلنا آتا، یا ٹانگوں پہ وہ چل نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر لوگوں کی ٹانگوں میں اتنی جان بھی نہ ہو کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے، لیکن ان کو یہ پتہ چل جائے کہ فجر کی نماز میں پہنچنے کا کتنا اجر ہے، تو وہ لوگ جو ہے کبھی بھی اپنے گھر میں نہ رہیں۔ یعنی اتنی بیماری کے باوجود اور اتنی کمزوری کے باوجود وہ پھر بھی مسجد میں آئے، اور کتنا اس کا اجر ہم ذکر کر ہی نہیں سکتے، بیان کر ہی نہیں سکتے، لیکن ایک تھوڑی سی جھلک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی جو سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے کہ من صلی الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جو نماز فجر با جماعت پڑھتا ہے وہ اللہ کی کسٹڈی میں چلا جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ فلا یطلبنکم اللہ فی ذمتہ، اے لوگوں ذرا ہوشیار رہنا، یہ نہ ہو کہ روز قیامت اللہ تمہیں پکڑ لیں کہ میرے ذمے کو تم نے توڑا ہے، میری گارنٹی کو تم نے توڑا ہے۔ فإنہ من یطلبہ من ذمتہ،
جس کو اللہ تعالیٰ اپنی گارنٹی اور اپنی حفاظت کی وجہ سے طلب کر لیا جس کو اللہ نے، تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لے گا، ثم یکبہ علی وجہہ فی نار جہنم، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں اوندا کر کے پھینک دے گا۔ اب اس حدیث کو ذرا غور و فکر کریں، اس کو ذرا سمجھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں چلا جاتا ہے، وہ اللہ کے ذمہ میں چلا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اللہ کے ذمہ میں چلا جاتا ہے؟ کہ وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اب اس شخص کو جس نے فجر کی نماز پڑھی، اس پر ایک تو یہ کہ شیطان سے حفاظت اب اللہ تعالیٰ اس کی کریں گے، شیطان سے حفاظت اس کی اللہ رب العزت کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس شخص پر جو زیادتی کرے گا، جو ظلم کرے گا، اس کا محاسبہ کون کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، جس شخص کے بارے میں آپ کو پتا ہو نا کہ یہ فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اس سے کبھی جھگڑا نہ کرنا، اس سے کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ خیال رکھنا کہ کہیں آپ سے اس کے بارے میں زیادتی نہ ہو جائے۔ یہ بعض لوگ جو ہیں وہ نمازوں کو جب کسی پہ بات کرتے ہیں، لوگ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو جی فجر کی نماز، وہ نمازوں میں پہلے صف میں کھڑا ہوتا ہے اور یہ اور وہ، یعنی کہ سب سے پہلے اٹیک ان کا نماز پہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جو شخص نماز فجر باجماعت پڑھتا ہے، کل یہ نہ ہو کہ روز قیامت جب وہ آپ نے کسی نے بھی اس پہ ظلم کیا ہو تو روز قیامت وہ دعوے دار نہ بنے، بلکہ اس کی جگہ پہ دعوے دار اللہ رب العزت خود ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کے ذمہ میں ہے۔ اب اس پہ جو ظلم کرے گا یا اس کے ساتھ جو زیادتی کرے گا، اس کا محاسبہ کون کرے گا؟ وہ اللہ کرے گا۔ اس لیے جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے نا، وہ بے فکر ہو، وہ بے فکر اس کو ہو جانا چاہیے کہ آج کا دن میرا باحفاظت گزرے گا، اور میرے ساتھ جو ظلم کرے گا یا زیادتی کرے گا اس کا ذمہ وہ اس کو کون پوچھے گا؟ اس کو اللہ رب العزت۔ اور جس کو اللہ پوچھ لے کہ اس شخص کی گارنٹی، یہ تو میری گارنٹی میں تھا، یہ میری کسٹڈی میں تھا اور یہ میری حفاظت میں تھا اور میرے ذمہ میں تھا، تو نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو چھوڑے گا نہیں۔ ثم اکبہ اللہ فی النار، اللہ ایسے شخص کو جہنم کی آگ میں اندھے منہ اللہ تعالیٰ اس میں پھینک دے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ نماز تو ایسی ہے، اب دیکھیں کہ یہ جو نماز فجر ہے یہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کے لیے رکھی ہے، انسانوں اور جنوں کے لیے رکھی ہے۔ فرشتوں پر یہ نماز نہیں ہے، فرشتوں کے لیے ان کی اپنی عبادات ہے، فرشتوں کی اپنی عبادات ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ فجر کی جو نماز ہے اور اس نماز میں پڑھے جانے والا جو قرآن ہے، وہ فرشتوں کو اتنا پسند آتا ہے اور ان کا اتنا اس میں دل لگتا ہے کہ ڈیوٹی ختم ہونے کے باوجود وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی فجر کی نماز میں ختم ہو جاتی ہے، ڈیوٹی ختم ہونے کے باوجود وہ واپس نہیں جاتے، وہ واپس نہیں جاتے، اس لیے کہ فجر میں نماز میں قرآن پڑھا جائے گا، اللہ کی کلام پڑھی جائے گی۔ فرشتوں کو اللہ کی کلام سے اتنی محبت ہے کہ اللہ کی کلام پڑھی جائے گی، ہم وہ سن کے جائیں گے، ہم وہ سن کے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، یہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ نماز قائم کرو سورج کے طلوع ہونے سے رات تک، یعنی یہ ساری جو نمازیں ہیں، وقرآن الفجر، اور جو فجر کے وقت میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا خصوصی طور پر اس میں موجود ہو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ جو فجر کے وقت میں نماز پڑھ قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں حاضری ہوتی ہے، اس میں حاضری ہوتی ہے، کان مشہودا، جو فجر کے وقت میں نماز ہوتی ہے اس میں حاضری ہوتی ہے۔ اس میں حاضری کس کی ہوتی ہے؟ مومنوں کی ہوتی ہے اور فرشتوں کی ہوتی ہے، منافقوں کی اس میں حاضری نہیں ہوتی۔ اب بھی کوئی بات رہ گئی ہے؟ اس سے بھی سخت الفاظ کوئی ہو سکتے ہیں، اس سے بھی کچھ سخت الفاظ ہوتے ہیں جو ہم نے بھی بیان کیے ہیں۔
کہ منافقوں کی اس میں حاضری نہیں ہوتی. اس میں کس کی حاضری ہوتی ہے؟ مومنوں کی ہوتی ہے, اور اس میں حاضری فرشتوں کی ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار, کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہے, رات کو بھی اور دن کو بھی. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ, اور جب بھی آپ دیکھیں جب شفٹ بدلتی ہے تو جانے والے اور آنے والے وہ ایک وقت میں اکٹھے ہوتے ہیں. یعنی کس وقت میں؟ کہ جب انہوں نے چارج دینا ہوتا ہے اور انہوں نے چارج چھوڑنا ہوتا ہے. نئے آنے والے جو ہیں جنہوں نے چارج لینا ہوتا ہے, اور جو پرانے ہوتے ہیں انہوں نے جانا ہوتا ہے. اور وہ دو اوقات ہیں, ایک عصر کی نماز کا وقت اور ایک فجر کی نماز کا وقت. کون کون سے اوقات ہیں؟ فجر کی نماز کا وقت اور عصر کی نماز کا وقت. یہ دیکھو ایک مومن جو ہے اس کے لیے پورے دن کی تقسیم ہے ہی نمازوں کے اعتبار سے. نمازوں کے اعتبار سے اللہ نے اوقات کو تقسیم کیا ہوا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں جو ہے وہ بدلتی ہیں عصر کی نماز کے وقت اور فجر کی نماز کے وقت. اور پھر ثم یعرج الذین یأتون, پھر جو فرشتے جو ہوتے ہیں نا وہ جو آئے ہوتے ہیں, جو ڈیوٹی دے کے جو ہے نا وہ جا رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں. تو اس سے پہلے کی ایک اور حدیث ہے, اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ پھر فجر کی نماز جب کے وقت میں جو ڈیوٹی جن فرشتوں کی ہوتی ہے وہ رک جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ قرآن سنتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں, حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں, ان کی گواہی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ باقاعدہ نوٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ تم گئے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے, جب آئے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے. انسان جس کی بارے میں جو جس کو توجہ دیتا ہے, جس کی اہمیت ہوتی ہے, مثال کے طور پر کوئی بچہ جائے کسی بڑے کے گھر میں تو وہ پوچھتا ہے نا کہ آپ کے ابو جان کیا کر رہے تھے, آپ کی امی جان کیا کر رہے تھے. جس سے محبت ہو اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے نا, وہ کیا کر رہے تھے, کیا مصروفیت تھی ان کی. تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ جب تم گئے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے, جب تم آئے ہو تو میرے بندے کیا کر رہے تھے. کہ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے اپنے بندوں کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بندے واقعی میری عبادت میں مصروف تھے یا نہیں. تو اللہ ان فرشتوں کی گواہی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں جب تم گئے تھے وہ کیا کر رہے تھے, جب آئے تھے تو وہ کیا کر رہے تھے. تو فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں, یا اللہ ہم گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے, ہم گئے تو نماز پڑھ رہے تھے. یعنی کون سی؟ عصر کی. جب ہم آئے تو وہ پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے. کون سی؟ فجر کی. اور جو دوسرے فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم فجر کے وقت میں گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے, اور جب ہم آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی جو نمازی آدمی ہے اس کی روزانہ جتنے فرشتے مقرر ہوتے ہیں وہ روزانہ گواہیاں دیتے ہیں, یا اللہ جب ہم گئے تو نماز پڑھ رہے تھے, آئے تو نماز پڑھ رہے تھے, گئے تھے نماز پڑھ رہے تھے, آئے تھے نماز پڑھ رہے تھے. یعنی کہ نمازی آدمی کی اللہ نے ڈیوٹیاں ہی فرشتوں کی ان اوقات میں لگائی ہوئی ہیں. وہ جا کے بتاتے ہیں کہ یا اللہ ہم گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور آئے تو نماز پڑھ رہے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنا دے. سب سے پہلے تو اللہ ہم سب کو توحید پہ قائم دائم رکھے, اور پھر ہم سب کو نمازی بنائیں, اور 5 اوقات کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور خاص طور پر یہ جو فجر کی نماز ہے جس کے جو مومن اور منافق میں فرق کرتی ہے. ویسے تو نماز مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے, لیکن مسلمانوں میں کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو منافق ہوتے ہیں, ان کا فرق پھر کس سے ہو جاتا ہے؟ ان کا فجر سے ہو جاتا ہے, فجر اور عشاء سے ان کا فرق ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں نماز فجر بھی
اور باقی بھی نماز سارے باجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو دو نمازیں ہیں نا، یعنی عصر اور فجر خاص طور پر، ان کے بارے میں اللہ کے ہاں گواہیاں ہوتی ہیں۔ ان نمازوں کی خاص طور پر گواہیاں ہوتی ہیں، اور پھر ان گواہیوں کی بنیاد پر بڑے فیصلے ہوں گے۔ ان گواہیوں کی بنیاد پر بڑے فیصلے ہوں گے۔ ان فیصلوں میں سے ایک جنت کا فیصلہ بھی ہوگا، ایک جنت کا فیصلہ بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے یہ دو ٹھنڈی نمازیں ان کا اہتمام کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور وہ دو ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ ایک عصر کی اور ایک فجر کی۔ اور انہی نمازوں کی وجہ سے بندہ جنت میں بھی داخل ہوگا، اور انہی نمازوں کی وجہ سے اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ اللہ کا دیدار بھی انہی نمازوں کی وجہ سے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 14ویں کا چاند دیکھا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، دیکھو یہ چاند ہے، اتنے لوگ، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اس کے دیکھنے میں کسی کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے؟ کسی کو مشکل پیش آ رہی ہے؟ نہیں۔ مثلا میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں، اگر ساری دنیا کہیں ہم نے ایک وقت میں سب نے چاند کو دیکھنا ہے، تو کیا چاند کو دیکھنے پر رش پڑ جائے گا؟ کوئی رش نہیں ہوگا۔ کسی کو کوئی تکلیف ہوگی؟ کوئی دکن تیل ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ لا تضامون فی رؤیتہ، اور اس کی رؤیت میں، اللہ رب العزت کے دیدار کرنے میں کسی کو کوئی دقت، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اور اللہ کا دیدار اگر حاصل کرنا ہے تو آپ نے اس کا پھر طریقہ بھی بتلایا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر تم چاہتے ہو کہ واقعی اللہ کا دیدار حاصل کرو اور تمہیں اس میں کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، آسانی سے دیدار کر لو، تو فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، تو اگر ایسا ہو کہ تم پر کوئی غالب نہ آ جائے، تم پر نماز فجر اور نماز عصر پر کوئی غالب نہ آ جائے تو اس کو ضرور کرو۔ اچھا، نماز فجر پہ کون غالب آتا ہے؟ نماز فجر یا نماز عصر پہ کون غالب آ سکتا ہے؟ شیطان۔ نمبر 1 شیطان۔ نمبر 2 انسان کو کوئی ایسا مرض لگ جائے، مثلا انسان ہے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ جائے، مثلا کومے میں چلا گیا، ایک انسان کومے میں چلا گیا، اب وہ فجر اور عصر پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ یا یہ کہ وہ اتنا شدید بیمار ہو جائے کہ وہ جو ہے وہ اس کو اپنی ہوش ہی نہ رہے، کوئی اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ اب جو ہے وہ کسی قابل نہیں، اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اس وقت سے پہلے بچ جا۔ یا تو موت آ جائے، یا شیطان غالب آ جائے، یا یہ کہ ایسا مرض انسان کومے میں چلے جائے، انسان اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھے، انسان اپنی یادداشت کھو بیٹھے، انسان اپنی ٹانگیں، بازو، ہاتھ کھو بیٹھے کہ وہ اٹھ کے نماز پڑھ سکے، اس کو اس کی ہوش نہ رہے۔ اگر تم ٹھیک ہو اور اس پہ تم پہ کوئی ایسی چیز غالب، کوئی مرض، کوئی شیطان کا وسوسہ تم پہ غالب نہیں ہے تو یہ نمازیں کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ انہی نمازوں کی بنیاد پر اللہ جنت کا بھی فیصلہ کریں گے اور اپنا دیدار بھی نصیب کریں گے۔ یہ موضوع جو ہے یہ ابھی ہمارا ختم نہیں ہوا، اس موضوع پہ مزید انشاءاللہ گفتگو جو ہے کہ نماز فجر نہ پڑھنے والے کے انعامات اللہ نے اتنے ذکر کیے ہیں
وہ ابھی انشاءاللہ اس کا سلسلہ اگلے جمعے بھی چلے گا، اور جو نہ پڑھنے والے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا اور کیا انجام ہوگا اس کا بھی انشاءاللہ العزیز ذکر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، اور جب ہم اگلا جمعہ پڑھنے آئیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، تو اس طرح پڑھنے آئے کہ ہم نے پورے ہفتے کی نماز فجر بھی باجماعت پڑھی ہو۔ اس طرح ہم آئیں، اپنے اللہ سے وعدہ کریں، اپنے سے آپ سے وعدہ کریں، کیونکہ یہ ہم نے اس میں نقصان بھی ہمارا ہے اور پڑھیں گے تو فائدہ بھی ہمارا، ذرہ پر بھی کسی کا نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی، اللہ کا چھوڑ کے دنیا میں بھی کسی کا کوئی نقصان نہیں۔ کس کا نقصان ہے؟ ہمارا، اور پڑھیں گے تو فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا۔ اس لیے آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم پر کوئی غالب نہیں ہے، ہم پر شیطان کا غلبہ نہیں ہے، ہم کومے میں نہیں ہے، ہمارا دماغ کام کر رہا ہے، اعضاء کام کر رہے ہیں، تو پھر اس لیے ہم نے فجر میں ضرور پہنچنا ہے۔ باقی نماز تو ہے ہی، فجر میں ضرور پڑھنا ہے، ضرور انشاءاللہ العزیز ہم نے پہنچنا ہے، اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب وقت نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی میں آپ کو روایت حدیث سنا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، ابو لؤلؤ مجوسی فیروز خبیث نے حملہ کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر کے اتنے وار کیے تھے کہ آپ کی آنتڑیاں کٹ گئی تھی، پیٹ پہ آنتڑیاں کٹ گئی، دودھ پلایا تو وہ آنتڑیوں سے باہر آ گیا۔ تو اسی حالت میں نماز جو ہے وہ فجر کا وقت ہوا، تو حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے تو آ کے کہنے لگے کہ حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو اسی حالت میں فرماتے ہیں تم نے بہت اچھا کیا مجھے جو ہے وہ یاد کروا دیا کہ لا حظ فی الاسلام من لا صلاۃ لہ، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اس اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ کون سی نماز تھی؟ نماز فجر تھی۔ اس حالت میں انہوں نے نماز پڑھی، نماز فجر، کہ ان کی آنتڑیوں سے پیٹ سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، اسی حالت میں انہوں نے نماز پڑھی، لیکن نماز چھوڑی نہیں، مسجد میں نہیں جا سکے، لیکن وہیں پہ پڑھی انہوں نے نماز، کہ نماز کے بغیر تو اسلام کا تصور ہی نہیں۔ فرماتے لا حظ فی الاسلام، اس کا اسلام کے اندر کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ اس حالت میں انہوں نے نماز فجر پڑھی تھی۔ تو اس لیے نماز کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، لیکن نماز با جماعت کے بغیر بھی گزارا نہیں، اور خاص طور پر یہ فجر کی جو نماز اور عشاء کی ہے، ان کا خصوصی طور پر اللہ ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوتاہیوں کو جو گزر چکی ہے اللہ تعالی معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم نمازی بن جائے اور باجماعت نمازیں ادا کریں۔ جو بیمار ہیں ان کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں، جو ہم اور یہاں جتنے بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالی سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔